بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جس سے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جا سکے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاشانہ نبوت سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرما دیتے۔ تو یہ سن کر وہ رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھ لی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اسی گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اسی گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئیں۔ جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بھیج دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔